نفل نماز ہے سب سے بہتر روز پڑھنی ہے، لیکن تم کو اس سے بہتر ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھنا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، نفل نماز کو کیسے پڑھنا، پہلے اس طریقے والے پاس اس طریقے کو سیکھنے کے لیے جاؤ. سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک قرآن کا طریقہ نہیں آئے گا پڑھنے کا، اور جب تک نفل نماز کا طریقہ نہیں آئے گا، اس طریقوں کو اپنانے کے لیے اس صراط المستقیم پہ بیٹھوں میں، اس جگہ پر جا کے بیٹھوں جہاں اچھے لوگ کی محفل ہوتی ہے، سبحان اللہ، جہاں اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے، سبحان اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہوتی ہے. جب دین کی بات ہو، اللہ کی بات ہو، اس جگہ پر اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا، جب میرے دین کی بات ہو اور تمہیں علم کی بات ہو، تمہیں دین کی بات ہو، علم کی بات ہو، تمہیں کچھ حاصل کرنا ہے تو اس وقت قرآن کو بھی بند کر دو اور نفل نماز بھی بند کر دو. سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ. کیا بہتر ہے؟ علم سیکھنا. کیوں؟ جب علم ہی نہیں ہوگا تو تم قرآن کو کیا پڑھے گا، نفل نماز کو کیا پڑھے گا؟ تو علم سیکھنا سب سے بہتر بتایا. سبحان اللہ. اور علم سیکھنے کے لیے تمہیں رکاوٹ آئے، تمہیں رستے میں تکلیف دے، وہ دین اور انسان کا وسوسہ ہے. کس کا وسوسہ ہے؟ دین اور انسان کا وسوسہ ہے. انسان کا بھی وسوسہ ہے اسی کے اندر. کیسے؟ لا مجھے نفل نماز پڑھنی ہے، مجھے فرض نماز پڑھنی ہے. جب فرض نماز کے لیے دوڑتا ہے، قرآن پاک کے لیے وقت نکالتا ہے، نفل کے لیے وقت نکالتا ہے، علم سیکھنے کے لیے وقت نکالتا ہے، تو اس وقت آدمی کے پاس ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے رک جا میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں. لا میرا ایک کام آ گیا، ہوٹل پہ کھڑا ہو کے لگ چائے پی کے نکلتے ہیں، لا مسالہ بھی کھا کے نکلتے ہیں، پھر بولے گا لا تھوڑا کام ہے بتاتے ہوئے نکلتے ہیں، تو تجھ کو اس نے گمراہ کر دیا. کیا کیا؟ گمراہ کر دیا. گمراہ کیا. تیرا قدم جانے تھا صراط المستقیم پہ چلنے کے لیے، لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن تو یہاں چاہ کے ہوٹل پر کھڑا ہو گیا، بازار میں کھڑا ہو گیا، مسالے کھانے میں ہو گیا. کچھ وقت کے بعد تیری روزی آ کے کھڑی ہو گئی. تو روزی بھی آنا جب دین کے سیکھنے کے بعد دین کی بات آ جائے، اللہ کے رسول کی عبادت کی بات آ جائے، نبی پہ درود و سلام کی بات آ جائے، قرآن کا وقت ہو، قرآن کے کھولنے کا وقت آ جائے، نماز 5 ٹائم کی پڑھنے کا وقت آ جائے، اور تمہاری روزی جب تم بھاگنے لگو تو یہ تمہارے اندر جین اور انسان کا وسوسہ ہے. بالکل صلی اللہ علیہ وسلم. کس کا وسوسہ ہے؟ جین اور انسان کا. جین اور انسان کا وسوسہ ہے. کیونکہ قرآن فرماتا ہے من الجنۃ والناس، ہاں تمہیں جین اور انسان دونوں مل کر وسوسے پیدا کریں گے دلوں کے اندر. کیا کریں گے؟ وسوسے پیدا، دلوں میں پیدا کریں گے وسوسے، اور اس وسوسوں میں تم پھنس جاؤ گے. تم سوچو گے میں نیک کام میں لگاؤ، نہیں نیک کام میں نہیں لگائے تو بھٹک گیا ہے. تجھے سیکھنا تھا دین، دین سیکھنا اتنا بہتر بتایا کہ سیدنا غوث اعظم علیہ السلام اپنی ماں سے الوداع کر دیا. 5 سال کی عمر کے اندر گھر چھوڑ دیا، بغداد آ گئے. گلانی کے رہنے والے تھے، گلانی علاقہ چھوڑ کر آپ بغداد میں آ گئے اور اپنی ماں کو الوداع. 5 سے 7 سال کی عمر، 7 سے 11 سال کی عمر تک کا، حدیثوں میں 11 تک کا ہے، 9 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، لیکن مد نظر رکھتے 11 سال پڑھتے ہیں. تو 11 سال کی عمر میں ماں سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں آخری کیا بولا؟ آخری سلام. ماں جانتی ہے، بیٹے کو کھلایا پلایا، 40 دینار دیے، اور کہتی ہے بیٹا الوداع. اس مدرسے میں درس لینا، جبکہ غوث اعظم ماں کے پیٹ سے 17 پارے حافظ تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 17 پارے کے حافظ تھے، منہ پہ آتا تھا قرآن، پیٹ سے نکلے تو ماں کے. لیکن علم سیکھنے کے لیے آپ کو گلانی سے بغداد آنا پڑا اور ماں کا ساتھ بھی چھوڑنا پڑا. اور ماں بھی ولی ہے، جانتی ہے آج تیری میری آخری ملاقات ہے، اب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی لیکن تم میرا منہ نہیں دیکھ پائے گا.
اس لیے نہیں دیکھ پائے گا کہ تو ایک علم حاصل کرے گا اور وہ علم حاصل کرنے کر دنیا کو اتنا پہنچائے گا، نبی کے دین کو پھیلائے گا، نبی کے دین میں گم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا ہو جائے گا؟ نبی کے دین میں نبی کے دین پھیلانے میں تو گم ہو جائے گا، تیری ماں کی رخصتی ہو جائے گی، یہاں تک کہ غوث اعظم تیری اولاد کی بھی رخصتی ہو جائے گی، لیکن تو دین پھیلاتے رہے گا۔ حق، بالکل حق، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم۔ ماں، باپ، بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی، عورت، ماں، بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی اور آدمی، جب بندگی میں لگتا ہے بندہ تو وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ صحیح، کیا ہو جاتے ہیں؟ وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب تک تمہاری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں، حضور میں تم کھڑے ہوگے، جب تم قیام میں کھڑے ہو جاؤ گے ہاتھ باندھ کر یا قرآن کھول کر، تو قرآن کھول کر بھی ہو یا نماز کے اندر ہو، اس وقت آدمی کو چاہیے ساری سے چھوڑ دے، عورت سے لے کے بچے تک، باپ سے لے کے ماں تک، کاروبار سے لے کے اپنے کھانے پینے تک، سب چیز کو چھوڑ کر اگر وہ نماز میں قائم ہوتا ہے تو وہ عبادت ہے۔ عبادت ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ عورت آدمی کے مشغول رہی باتوں میں نماز پڑھ کر، نماز باندھ لی، آدمی کے اندر گھومے، کیا کرتا ہوگا؟ بچوں کے اندر گھومے، کھیلنے گیا، لگ نہ جائے، کھانا اسٹوو پہ پکڑیا ہے پرامت سے، جل نہ جائے، پیسہ لے کر آئیں گے، آج میں یہ خریدیں گی، یہ لاؤں گی، یہ کھٹتا ہے گھر میں، وہ لاؤں گی، آدمی ہے اسی طرح آدمی وسوسہ لاتا ہے۔ چالو نماز کے اندر، آج جتنا پیسہ آئے گا میں یہ کام کروں گا، آج عورت کے پاس بیٹھ کے یہ بات کروں گا، آج بچوں کے لیے یہ لاؤں گا، آج میں کھانا یہ کھاؤں گا۔ ارے تو رب کی عبادت میں ہے کہ اپنے کاروبار، اپنے گھر بار کے اندر بیٹھا ہے۔ صحیح۔ من الجنۃ والناس، کبھی عورت بھی وسوسہ ناکھے گی آدمی کے دل میں، کبھی ماں بھی وسوسہ ناکھے گی، کبھی بیٹا بھی ناکھے گا، کبھی پیسہ بھی ناکھے گا، کبھی کھانا بھی ناکھے گا، کبھی دوست بھی ناکھے گا۔ اور جب تم وسوسے ناکھتے ہو اپنے دلوں کے اندر تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے دوری بنا لیتا ہوں۔ کیوں؟ جب تم میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے نماز میں، صحیح، سبحان اللہ، جب تو میری تعریف کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو نے سب تعریف میرے لیے کری، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں تیرا مالک ہوں، ہر چیز کا مالک ہوں۔ اس وقت تو یہ بولتے بولتے زبان سے بولتا ہے۔ صحیح، کیا ہے؟ زبان سے بولتا ہے، زبان سے تو بولتا ہے، لیکن جس جگہ پر میرا ٹھکانہ ہے وہاں تک تو نے پورے گھر بار کو نہ کرتا ہے۔ صحیح، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل سے نہیں نکلتا، رٹتا ہے۔ صحیح، اب سننا سمجھ میں آ رہی تمہارے کیا بولا؟ رٹتا ہے، رٹتا رٹتا، سب کو آتی ہے۔ الحمد کیا ہے؟ کانوں تک ہاتھ اٹھا لیا، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ غیرک، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان ہر اللہ، حمد و ثنا مولا تیرے لیے۔ سبحان اللہ، کیا تعریف کری سبحان اللہ بول کر، لیکن بندہ رٹتا ہے۔ ثنا بھی آتی ہے، الحمد بھی آتی ہے، سورہ کوثر انا اعطینا بھی آتی ہے، سورہ اخلاص بھی آتی ہے۔ خیال عورت کا ادھر گیا، آدمی کا خیال گیا ادھر، لیکن وہ رٹتا رہا۔ کیا کرتا ہے؟ رٹتا ہے، لیکن وہ رٹتا رہنے کے باوجود بھی بہرحال اللہ اس کی نماز کو قبول کرتا نہیں کرتا اس کے اندر میں ہے، لیکن رٹنا ایک عبادت الگ ہے۔ رٹنا عبادت الگ ہے۔ رٹنے والا انسان کو خود احساس ہوتا ہے میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ صحیح ہے، صحیح، وہ جانتا ہے نمازی کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا، خیال میں کوئی اور آ گیا، میں تو نماز کے اندر تھا، سجدے میں سر تھا، سبحان ربی الاعلیٰ بول رہا تھا، خیال میں کوئی اور تھا، قرآن کی آیت رٹ رہا تھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد،
لیکن قرآن کی آیت تو زبان سے پڑھ لیا تھا، لیکن دل میں وسوسہ کچھ اور چل رہا تھا. جب تک قرآن کی آیت، اللہ کی حمد و ثنا نماز کے اندر وسوسے باہر نکال کر اگر بندہ بندگی کرتا ہے تو رب اس کے سامنے ہے. سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ. کیا ہے؟ رب اس کے سامنے ہے، اور وہ رب کے سامنے ہے. ورنہ تو رٹتا ہے نماز میں، صحیح، لیکن تیرا دل خیال کہیں اور گیا ہے. جب تیرا دل اور خیال اور گیا اور نماز پڑھی، پھر تو دعا مانگتا ہے، تو کیسے تیری دعا قبول ہوگی؟ تو نے تو اللہ کے ساتھ گفتگو کے اندر اپنی ماں کو بھی جوڑ دیا. الحمدللہ رب العالمین، اللہ حمد و ثنا تیری. میری ماں کیا کر رہی ہوگی؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آج میری عورت سے یہ بات کروں گا، یہ کھانا کھاؤں گا، اتنے پیسے میرے کمانے کے ہیں. ارے اللہ کی عبادت میں ہے، یہ وسوسہ ہٹا. کیا بات ہے؟ جب تک دل میں سے یہ وسوسے رٹنے والی نماز تم نہیں چھوڑو گے، دل سے خود نماز پڑھتے ہو جاؤ گے، یہ ہاتھ پھیلاؤ گے، یہ سمیٹنے نہیں دے گا اللہ ہاتھ کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاتھ پھیلے، رب کے سامنے پھیلا دیے ہاتھ تو سمیٹنے نہیں دے گا. کہتا ہے ہاتھ سمیٹنے کے پہلے تیری دعا کو مقبول کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیری دعا کو قبول کروں گا. لیکن آج دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ آلہ وصحبہ، صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ آلہ وصحبہ، صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ آلہ وصحبہ، صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ آلہ وصحبہ. کیوں نہیں ہو رہی دعائیں قبول ہماری؟ اس لیے کہ ہماری نمازیں رٹی ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ رٹی ہوئی نمازیں ہیں. آج رٹی ہوئی نمازیں نہیں ہوتی تو یقیناً ہمارے گھروں کے تنتر بدل گئے ہوتے ہیں. ماں کہتی ہے اللہ میرے بیٹے کو رحمت برسا عطا فرما، اس کا درجہ بلند کر دے. ماں بولتی بیٹا میرا کیا نہیں مانتا. آدمی بولتا میری عورت کہنا نہیں مانتی، عورت بولتی میرا آدمی کہنا نہیں مانتا. بیٹے بولتے میرے مسئلے حل نہیں ہوتے، میری ماں میرے لیے دعا کرے. عورت بولے میرا آدمی میرے لیے دعا کرے. آدمی بولے عورت کے لیے دعا، عورت میرے لیے دعا کرے، عورت آدمی کے لیے دعا کرے. کیسے قبولات ہوگی؟ کیونکہ تمہارا سجود صحیح نہیں ہے. صحیح. تمہارا سجدہ یسجدان، تمہارا سجدہ صحیح نہیں ہے، تمہارا رکوع صحیح نہیں ہے، تمہارا قوما صحیح نہیں ہے، تمہارا قاعدہ صحیح نہیں ہے، تمہارا تصور بھی صحیح نہیں ہے. صحیح. تصور میں جب تم بیٹھے ہو تحیات کے اندر بھی وہ بھی صحیح نہیں ہے. خیالت کہیں اور ہے، نماز کہیں اور ہے. صحیح صحیح بالکل. نماز تو ریا اللہ کے لیے جان نماز بھی چھا دی، وضو بھی چھا دیا، لیکن تم مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، آپ خود دل کا آپ رکھ لیجیے. صحیح. آپ خود کہہ دیں گے کہ صحیح ہے یا غلط ہے بات. صحیح ہے. صحیح. کہ تمہاری نماز آج قبولات کیوں نہیں ہے، تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہے. آج میں کہتا ہوں میرا بیٹا صحیح راستے پہ آ جائے، میری بیوی صحیح راستے پہ آ جائے، لیکن آج وہ صحیح راستے پہ نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہ کوتاہی مجھ میں ہے، رب کے دینے میں نہیں ہے. صحیح. رب کے دینے میں نہیں ہے. رب پہ شک مت کر، نبی کے وسیلے پہ شک نہ کر، نہ رب پہ صحیح کر، نہ نبی کے وسیلے پہ صحیح کر. ارے نبی کا وسیلہ پوری کائنات کھڑا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. پوری کائنات. آج ہم رب پہ شک کر رہے ہیں، نبی کے وسیلے پہ شک کر رہے ہیں. آج اسی لیے دنیا والوں کو کہنا پڑتا ہے تم میرے حق میں دعا کر. صحیح. کیوں کہے کسی کو دعا کرنے کا؟ تیرا بھی رب وہ، دعا کرنے والے کا بھی رب وہ، تیرا بھی نبی وہ، اس کا نبی بھی وہ، تیری نمازی اس کی بھی نماز. پھر دعا کسی اور کو کیوں؟ صحیح. کیوں خود نہیں مانگتا نماز؟ کیوں خود ایسی نماز نہیں پڑھتا جس سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی جائے سمیٹنے کے پہلے تمہاری دعا قبول ہو جائے؟ سبحان اللہ. اس لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی کہ ہمارے وقت سے بھرے ہوئے ہیں. زنت والناس من الجنت والناس. جن اور انسان نے وقت سے پیدا کر رکھے ہیں. جن وقت سے جب ناکتا ہے. صحیح. جب تم اچھی راہ پہ کھڑے جانے کی کوشش کرتے ہو اور تم مکمل اچھی راہ پہ کھڑے ہو گئے ہو، جب تم نے حق کی نماز پڑھ لی، تمام وسطوں سے نکال کر پھینک دیے، جب جن کا کام ہوتا ہے کب میں اس کو بہکاؤں. تمہاری مکمل نماز ہونے کے بعد تم بہکو گے، اس سے دشمنی لڑائی پھر چالو ہوگی. ہم تو ابھی انسانوں سے لڑ رہے ہیں. صحیح ہے. ابھی انسانوں کے وسطوں سے ہمارے دلوں میں سے نہیں نکلا ہے. صحیح. اور جب انسان نماز کے اندر اپنے وسطوں سے نہیں بھولے گا
जब तक वो माँ अपने बेटों के लिए दुआ तो कर रही, 70 वली के बराबर उस माँ की दुआ है, पर वो माँ की दुआ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ध्यान रखिए आज क्या बोल रहा हूँ मैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो माँ की, वो माँ जो मूसा की थी, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, वो माँ जो मूसा की माँ जैसी है, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, वो माँ जो मूसा की थी, जिसकी दुआ से रब भी नरम हो जाता, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब भी नरम हो जाता और कहता रहमान से देखूंगा मूसा को, ये मूसा आज मुझसे उल्लत से बात मत करना, आज कड़क से बात मत करना, आज जलाल से बात मत करना। रब फरमाता ये रब कभी तूने नहीं बोला, आज क्यों बोलता है? इसके लिए मूसा तेरी माँ दुनिया से रुखसत हो चुकी है और उस वक्त मेरी माँ रुखसत हो चुकी है, मेरी माँ के जिंदा रहने से क्या फर्क पड़ता था? ये फर्क पड़ता था कि जब तू मुझसे कोई तौर पे मिलने आता है तब तेरी माँ मुसल्ला बिछाकर मुझ पे नमाज में घुसती और नमाज के बाद हाथ फैला के दुआ मांगती, कहती अल्लाह मेरा मूसा जलाली है, तू उस पे रहम करना। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, और मैं तेरी माँ की दुआ कबूल कर लेता। सुभान अल्लाह। तो मूसा तेरी माँ जिंदा नहीं है, दुआ मांगने के लिए तेरे पास कोई बाकी नहीं है, अब सोच समझ के बात करना। सही, वाह भाई वाह, वाह भाई, सुभान अल्लाह। वो नमाज चाहिए, जो माँ हाथ उठाए तो बेटा सुधर जाए। सुभान अल्लाह। माँ भी तो ऐसी हो, सही है, माँ भी ऐसी हो कि हाथ उठाए तो ऐसे उठाए जो हक हो। और रहमान है मौला, सुभान अल्लाह। मौला कौन है? रहमान। बिगर शक करने वाली जात है। हमने तो शक कर दिया उसको बोलकर कि तू दुआ करना रे, क्यों तेरा रब नहीं?